سبحان اللہ 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 کی ثنائیں لگاتے جائیں اور جنت میں درخت لگاتے جائیں. سبحان اللہ. جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے نا تو جنت میں اس کے نام کا درخت لگ جاتا ہے. اچھا یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ درخت چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں اور گھنے بھی ہوتے ہیں ہے نا. ہر درخت تو ایک جیسا نہیں ہوتا نا. تو یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اگر سبحان اللہ ذرا دل سے کہا جائے تو شاید وہ گھنا ہو جائے اور ذرا اونچی آواز میں کہا جائے تو شاید بڑا بھی ہو جائے. سبحان اللہ. پھل زیادہ آئیں گے. جو جتنا گھنا ہوتا ہے اتنا پھل زیادہ ہوتے ہیں نا. تو اپنی جنت کے اندر اپنے باغ تیار کریں. باغ کتنے درخت نہیں لگانا. آج کیا کرنا ہے ہم نے باغ تیار کرنے ہیں کہ جب ہم جائیں نا جنت میں انشاءاللہ تو پھر وہاں کے پھل بھی کھائیں انشاءاللہ. امید ہے کہ درخت لگیں گے تو پھل کھانے جائیں گے انشاءاللہ. محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے مقدر پہ رشک کرتا ہوں میں. آج مجھے رشک آ رہا ہے اپنے مقدر پہ. میں نے زندگی میں کتنی دفعہ نعتیں پڑھی. مجھے 38 سال ہو گئے نا پڑھتے ہوئے. سبحان اللہ. اور میں نے کتنی بار سبحان اللہ کہا ہوگا مجھے پتا نہیں. مجھے لگتا ہے انشاءاللہ باغوں کے باغ تیار ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بندہ جیسا گمان رکھتا ہے نا اللہ اس کو ویسے ہی دیتا ہے. اور میرا گمان ہے انشاءاللہ میرے باغ 2 باغ نہیں میرے باغوں کے باغ تیار ہوں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لم یاتی نظیرک فی نظر لم یاتی نظیرک فی نظر لم یاتی نظیرک فی نظر لم یاتی نظیرک فی نظر. مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شگے تو سرا جانا لو یاتی نظیروں کا فی نظر لم یاتی نظیروں کا فی نظر. لک بدر فی الوجه الاجمل. ایسا لگتا ہے جیسے 14ویں کا چاند بدر جو ہے یہ حضور کے رخسار سے طلوع ہو رہا ہے. سبحان اللہ. حضور کے رخسار سے طلوع ہو رہا ہے. یہ جنہوں نے داڑیاں رکھی ہیں الحمدللہ مبارک ہوں. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نصیب فرمائے. یہ جو ہم داڑھی رکھتے ہیں اور یہ بھی خط بناتے ہیں نا خط تاکہ چہرہ ذرا اچھا لگے ہے نا. خط بناتے ہیں کئی لوگ نہیں بناتے اور اکثر بناتے ہیں. ہمیں بنانا پڑتا ہے اور حضور کو خط مبارک قدرتی تھا. سبحان اللہ. حضور کو خط بنانے کی حاجت نہیں تھی. قدرتی خط. 14ویں کا چاند چمک رہا ہو اور ایسے میں کالی کالی گھٹائیں آ جائیں اور چاند کے گرد پڑ جائے ہالا کنڈل دائرہ بن جائے اور ہالا پڑ جائے تو پھر کہنے والے کہتے ہیں کہ ہن بارش ہونی ہے. سمجھے چاند کے گرد ہالا پڑ جائے تو کہتے ہیں بارش ہوگی. محبوب کے چہرے مبارکہ کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ لگتا ایسا ہے لک بدر فی الوجه الاجمل خط حالائے مازل صبر اجل خط حالائے مازل صبر اجل تورے چندن چندر پرو کنڈل. سبحان اللہ. تورے چندن چندر پرو کنڈل اے رحمت کی بھرن بر سر جانا یاتی نظیروں کا فی نظر. مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ
راج کو تاج تورے سر ہے، تجھ کو شگ تو سرا جانا ہے، تجھ کو شگ تو سرا جانا۔ انا فی عطش و سخا کا وطن، اے گیسوئے پاک ابر کرم۔ سبحان اللہ، حضور کی سخاوت جو ہے نا وہ کامل ہے، اور بڑی سخاوت کرتے ہیں حضور۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور میں تشنہ دہن ہوں، میں پیاس میں ہوں، میں کچھ چاہتا ہوں، میں کچھ جام چاہتا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ انا فی عطش و سخاوتم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، گیسوئے پاک ابر کرم پر سنہار رم جھم رم جھم پر سنہار رم جھم رم۔ ہم رم جھم پڑھتے ہیں نا، یہ چل رہا ہے تو چلا رہے ہیں، اصل تلفظ ہے رم جھم رم جھم۔ اصل تلفظ کیا ہے؟ رم جھم رم جھم۔ لیکن ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں تو کیوں، یہی جاری ہے تو یہی پڑھتے ہیں، جو غلط العام ہو جائے نا تو پھر اس کو غلط ہی پڑھتے ہیں، یہی فصیح ہے۔ اور غلط العام کو اگر صحیح پڑھیں گے نا تو یہ فصاحت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہم اس کو رم جھم پڑھتے ہیں، اصل کیا ہے؟ رم جھم۔ ہاں پر سنہار رم جھم رم تو بوند ادھر بھی گرا جانا دو، 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 بوند ادھر بھی گرا جانا۔ الروح فدا کا، میری روح آپ پر قربان، سبحان اللہ، الروح فدا کا فزد ہر، سبحان اللہ، جس عشق کی آگ میں جل رہا ہوں نا حضور اس کو اور بڑھا دیجئے، اور بڑھا دیجئے، میری روح آپ پہ قربان ہو جائے۔ الروح فدا کا فزد غربا، یک شعلہ دیگر پر زمش عشق کی چنگاری کا ایک شعلہ اور ایسا ہو جائے کہ جلا کے رکھ دے۔ یک شعلہ دیگر بر زمش کا، یک شعلہ دیگر بر زمش کا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک شخص کلام لکھ کر آیا اصلاح کے لیے، اس کا مضمون کچھ یوں تھا کہ حضور آپ کے عشق میں ایسا فدا ہو گیا ہوں، نہ سونے کی فکر ہے نہ کھانے کی فکر ہے، بس ایسے مضمون تھے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا، دیکھ کے کہا اگر ایسی کیفیت تمہاری ہے تو سبحان اللہ، اگر نہیں ہے تو پھر سوچ کس کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہا ہے، وہ بارگاہ کے دلوں کے خطرات سے بھی واقف ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی کیفیت کیا ہے؟ مورا تن من دھن سب پھونک دیا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے چلا جانا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے چلا جانا، یہ جان بھی پیارے چلا جانا، یہ جان بھی پیارے چلا جانا۔ یا قافلتی زیدی اجلک، اے میرے قافلے اپنی قیام کی مدت بڑھا دے۔ سبحان اللہ، مدینہ منورہ سے واپسی کی خبر ہو رہی ہے، چلو واپسی، چلو واپسی، چلو واپسی۔ اچھا میں بتاؤں آپ کو قافلے کو قافلہ کیوں کہتے ہیں؟ قافلے کا مطلب کیا ہے؟ قافلے کا مطلب کیا ہے؟ قافلہ کہتے ہیں نیک شگون کے طور پر، قافلہ مانی لوڈ کرانے والا، جو لوڈ کرائے، تو یہ نیک شگونی کے طور پر کہا جاتا تھا قافلہ۔ کیا کہتا تھا؟ قافلہ۔ قافلے کا معنی لوڈ کرانا دوبارہ، ہاں
تو جب مدینے سے چلتے نا تو قافلہ اس امید پر کہ پھر لوٹ کے آئے. قافلہ جب اعلیٰ حضرت کے کانوں میں خبر پہنچی کہ چلو واپسی تو روح تڑپ اٹھی. اور اعلیٰ حضرت بڑے عاجزانہ انداز میں اور بہت ہی غمگین دل سے کہہ رہے ہیں یا قافلتی زیدی اجلک رحمے بر حسرت تشنا لب. میرے پیاسے ہونٹوں پر رحم کر. ابھی دیکھ تو صحیح میں پیاسا ہوں, ابھی تو پیاس بوجھی نہیں ہے اور تو واپسی کی بات کر. اپنی قیام کی مدت کو بڑھا دے. یا قافلتی زیدی اجلک رحمے بر حسرت تشنا لبک رحمے بر حسرت تشنا لبک. مورا جیرا لرجے دھرک دھرک مورا جیرا لرجے دھرک دھرک ہو طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا. مورا جیرا لرجے دھرک دھرک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا. طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا. طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا. امام کہتے ہیں واہل سویعات غضبت. امام کہہ رہے ہیں ہائے افسوس واہل سویعات سویعات قلیل گھڑیاں قلیل گھڑیاں. ہائے افسوس وہ قلیل گھڑیاں گزر گئیں. کون سی گھڑیاں؟ کس گھڑی کی بات کر رہے ہیں؟ مدینہ شریف جانا تو اعلیٰ حضرت کا 2 مرتبہ ہوا, لیکن ایک مرتبہ جانا ایسا تھا کہ اس جانے میں اعلیٰ حضرت پر خاص کرم ہوا تھا اور اعلیٰ حضرت کو بیداری میں حضور کا جلوہ نصیب ہوا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کو ایسی سعادت مل جائے پھر یاد آئے تو جس کو قرار آئے, جس کو چین آئے, تو اعلیٰ حضرت یاد کر رہے ہیں ان گھڑیوں کو اور کہہ رہے ہیں واہل سویعات غضبت عہد حضور بارگاہت عہد حضور بارگاہت. جب یاد آوت موہ کرنا پرت جب یاد آوت موہ کرنا پرت. اے دردہ وہ مدینے کا جانا یاد آوت موہ کرنا پرت. دردہ وہ مدینے کا جانا دردہ وہ مدینے کا جانا. بس خامائے خام نوائے یہ ہے اعلیٰ حضرت کی عاجزی, یہ ہے انکساری. قلم کی نسبت جب اپنی طرف ہوئی نا تو کہا خامائے خام, نہ تجربے کار, انکمپلیٹ, کچا قلم. کیوں؟ نسبت اپنی طرف ہوئی, اپنی ذات کی طرف ہوئی. لیکن یہی قلم, یہی خامہ جب حضور کی ناموس کے لیے اٹھے تو پھر امام کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خفا برق بار. آدھا سے کہے تو خیر منائے نہ شر. کبھی کہتے ہیں وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, اسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. لیکن قلم کی نسبت ذات کی طرف کی, یہ ہوتا ہے اولیاء کا شیوا, اپنے آپ کو مٹانا, اپنے آپ کو کم کر کے پیش کرنا. امام کہتے ہیں بس خامائے خام نوائے رضا. 4 زبانوں میں لکھا, عربی, فارسی, ہندی, اردو, اور ایسا کلام ایک پائے کا کلام. اتنا لکھنے کے بعد کہتے ہیں نا تجربے کار طلب. یہ آج ہی نہیں تو اور کیا ہے. ہم تو اتنا کر کے اتنا سناتے ہیں, اے میں نے کیا, یہ میں نے, یہ ہاں یہ میں نے. لیکن اولیاء کی شان یہ نہیں ہوتی, وہ تو کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. بس خامائے خام نوائے رضا, نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. کیا مطلب؟ نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. امام کہتے ہیں یہ میری طرز نہیں ہے
کہ میں 4 زبانیں انتخاب کروں اور پھر اس میں لکھوں، یہ میری طرز نہیں ہے، نہ یہ رنگ میرا، اور میرا رنگ بھی ایسا نہیں کہ کوئی کہے تو لکھوں، کسی کے کہنے سے نہیں لکھتا، یہ دل کی کیفیات ہیں جو الفاظ کی صورت میں ڈھل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کسی کے کہنے پہ نہیں لکھتا اور نہ زبانیں انتخاب کر 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 کے لکھتا ہوں، بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، سناؤں میں آپ کو۔ اعلیٰ حضرت نے کچھ خطوط جو لکھے تھے نا کئی لوگوں کو، وہ خطوط جمع ہوئے اور وہ ایک کتاب کی شکل میں آ گئے۔ اس میں ایک خط میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، وہ خط کی بات بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ میں سے جو تقریباً یہاں بیٹھے ہیں نا، وہ ان کی مادری زبان کون سی ہے؟ پنجابی۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کی مادری زبان اردو، کچھ ایسے ہوں گے جن کی مادری زبان انگلش، یہاں نہیں ہوں گے، کہیں اور ہوں گے، کئیوں کی سندھی، پنجابی ہوتے ہیں۔ تو کبھی بندہ بیٹھا ہوتا نا اور جو خیال کرتا نا، سوچتا ہے نا، خیال، وہ خیال جب بھی آتا ہے اس کو مادری زبان میں آتا ہے۔ آپ میری بات سمجھئے؟ جب بھی خیال آئے گا نا انسان کو، وہ مادری زبان میں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے خیال بھی عربی میں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ، مجھے خیال بھی عربی میں۔ پھر جب مجھے لکھنا ہوتا نا اس کو اردو میں یا فارسی میں، تو مجھے ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ کیوں اعلیٰ حضرت کو خیال عربی میں کیوں آتا ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت کی ولادت سے پہلے حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے دادا جو تھے نا، ان کو خواب میں یہ بشارت دی گئی کہ آپ کے یہاں جو پوتا ہونے والا ہے اس کا بڑا نام ہوگا اور وہ امی ہوگا۔ کون ہوگا؟ امی۔ امی اسے کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم لدنی عطا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علم لدنی۔ سیدنا شیخ احمد عبدالعزیز دباغ علیہ الرحمہ نے ابریز میں لکھا ہے کہ جس شخص پر حروف علم کا فیض جاری ہو جائے اور وہ اگر پہاڑ کی چوٹی پر پیدا ہوا ہو اور نیچے سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو، اس کا کبھی تعلق ہی نہ رہا ہو، اگرچہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہو، وہیں پیدا ہو، وہیں بڑا ہو، وہیں پلا ہو، لیکن جس شخص پر حروف علم کا فیضان جاری ہو جائے تو پھر جب وہ نیچے آئے تو بڑے سے بڑا عالم اس کا مقابلہ نہ کر سکتا۔ علم لدنی اللہ کی طرف سے عطا ہوگا، یہ کسبی شے نہیں ہے، واہبی شے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت امی تھے، اور لکھا کتابوں میں کہ اعلیٰ حضرت کی عمر جب 6 سال کی تھی نا، تو اعلیٰ حضرت محلے میں نکلے، 6 سال کا بچے، تو ایک شخص آیا نقاب پوش، عربی وضاحت، اور آ کر اس نے عربی میں بات کی، اور اعلیٰ حضرت نے اس کو عربی میں جواب دیا۔ یہی واقعہ جب اعلیٰ حضرت کی عمر 9 ساڑھے 9 سال ہوئی، پھر یہی واقعہ ہوا، اعلیٰ حضرت بازار گئے تو وہی ایک شخص آیا نقاب پوش، اس نے پھر عربی میں سوال کیے، اعلیٰ حضرت نے عربی میں جواب دیا۔ واہ، اعلیٰ حضرت مادر ذات بولی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت، ہمارے اعلیٰ حضرت جو تھے نا، وہ مادر ذات والی تھے، وہ قطب الارشاد تھے اعلیٰ حضرت، بہت بڑا منصب تھا اعلیٰ حضرت کا۔ تو اعلیٰ حضرت کو خیال بھی آتا ہے تو عربی میں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہو۔ تو اعلیٰ حضرت کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ وہ کوئی کہے تو لکھا جائے یا اتنی زبان چوائس کر 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 کے لکھا جائے۔ اب ذرا غور تو کرو، جس کو خیال عربی میں آتا ہو اور اس نے ٹرانسلیٹ اردو میں کیا ہو تو کلام کیسے ہیں یار؟ سبحان اللہ۔ کلام کیسے ہیں؟ بس خامائے خام نوازا، نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ، نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، وہ تو ارشاد آتے نوچا اس راہ پڑا جانا، چارے سرا